خالق مخلوق کے بارے میں نہ جانے یہ بات ناممکن ہے۔ جس نے اس کے ریزے ریزے کو اکٹھا کر کے اسے مخلوق بنایا ہے وہ اس کے ہر ایک پہلو کو جانتا ہے۔ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ خالق مخلوق کے بارے میں نہ جانے یہ بات ناممکن ہے۔ جس نے اس کے ریزے ریزے کو اکٹھا کر کے اسے مخلوق بنایا ہے وہ اس کے ہر ایک پہلو کو جانتا ہے۔ اس لیے جب مسیح خداوند نے اس دنیا میں آنا تھا، جب تجسم اختیار کرنا تھا، تو یہودی شریعت کے مطابق خدا نے مقدسہ مریم کے لیے ایک شخص مقرر کیا جس کے بارے میں ہم متی رسول کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا، یہ اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ یوسف مریم کا شوہر تھا، یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک حد فاصل ہے جو یہاں پر کھینچ دی گئی ہے۔ لیکن آج جس آیت کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ متی کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت ہے۔ خداوند کے کلام میں سے میرے ساتھ دیکھیے، یہاں پر لکھا ہے، وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے جواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ حسن اتفاق ہے کہ 3 مرتبہ خدا نے یوسف سے کلام کیا اور تینوں مرتبہ کلام اس سے فرشتے کی معرفت کیا۔ یہاں خدا نے ڈائریکٹ اس کے ساتھ بات چیت نہیں کی، لیکن ایک شخص ہے جو یہودی ہے جسے پتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس کی بیوی شادی سے پہلے حاملہ ہے تو اس کو ایک ہی سزا دی جائے گی کہ اسے سنسار کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ شخص جو کہ خداوند سے ڈرتا تھا، خداوند سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ اسے چپکے سے چھوڑ دینا چاہتا تھا تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ایسے مقام پر خدا نے انسانی سوچ کو پیچھے کیا اور وہ خود سارے مسئلے کا حل لے کر وہاں موجود تھا۔ اس نے فرشتے کو بھیجا پہلی مرتبہ اور اسے کہا کہ جو تو سوچ رہا ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہے، اور اس نے اس بات کو قبول کیا۔ میں آج دیکھ رہا تھا کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ پہلی چیز خداوند کے کلام کو سننا اور اس کو سن کر اپنے ذہن میں رکھنا اور اس پہ غور و خوض کرنا۔ دوسری چیز خداوند کے کلام پر ایمان لانا۔ اس نے لوگوں سے نہیں پوچھا۔ کئی مرتبہ خدا جب ہمیں رویا دیتا ہے، ہمیں کوئی راستہ دکھاتا ہے یا ہمیں کوئی ڈائریکشن دیتا ہے تو ہم تو ساری عمر لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور ہم ساری زندگی کئی مرتبہ خداوند کی اس رویا کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے پوچھتے ہی عمر گزار دیتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ اسے جب پتہ چل گیا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے تو اس نے اس پہ ایمان رکھا کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر یہ پورا ہوگا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مجوسیوں کے آنے پر یہ بچے کو لے کر مصر چلا جاتا ہے، اور جب مصر میں جا کر وہ وہاں رہنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہیرودیس جو بچوں کو مرواتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو خدا کا فرشتہ دوبارہ اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ اب وقت ہے کہ تو اسے واپس ناصرت کو لے جا اور وہاں جا کر رہ۔ میں سوچ رہا تھا ایک شخص ہے جس کی زندگی چیلنجز سے بھری پڑی ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی نسل کو لے کے چلنے والا ہے، اور نہ ہی
وہ اس کا حقیقی باپ ہے، لیکن وہ خدا کے کلام کی رہنمائی کو قبول کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا جو کچھ بھی کہہ رہا ہے مجھے سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، میری عقل کے مطابق ہے یا میری عقل سے بالا ہے، یہ سب کچھ خدا کے کہنے کے مطابق ہو رہا ہے، اس لیے اس کو ماننا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا میرا حق ہے۔ آج جب خداوند کا کلام میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے، میری سوچ کے مطابق ہوتا ہے، تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جب خدا ہمیں ایسی باتیں کہتا ہے جو سمجھ نہیں آتی تو ہم سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں، کریں یا نہ کریں، کریں یا نہ کریں، اور کئی دفعہ ہم وہ کام نہیں کرتے، اور اس بلندی کو، اس ترقی کو، اس کامیابی کو جس پہ خداوند ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے، اس پہ ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ یوسف کا مسیح خداوند کی زندگی میں بہت بڑا کردار نہیں ہے۔ ان 3 حوالوں کے بعد ہمیں یوسف کے بارے میں کہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا کتاب مقدس میں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہ صرف خداوند کے کلام کو سننے اور ماننے، اس پر ایمان رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ایک طرح سے ہمیشہ تک یاد رکھا جائے گا، کیونکہ جب بھی کتاب مقدس سے بڑے دن کی کہانی سنائی جائے گی تو یوسف کا ذکر مریم اور مسیح خداوند کے ساتھ ضرور ہوگا۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ خداوند کا کلام ہمیں سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا، اگر وہ خداوند کی طرف سے ہے تو اس پہ ایمان رکھیں، اس پہ عمل کریں۔ جب آپ خداوند کے کلام پہ عمل کریں گے تو وہ آپ کو بلندیاں دے گا، سرفرازیاں دے گا اور کامیابیاں دے گا۔